بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہوئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بہت شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ اس سے پہلے آیت نمبر 204 میں، آیت نمبر 204 سے 206 تک، ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ خصلتیں بیان کی تھیں، یا وہ لوگ جو صرف اور صرف اس دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کے متعلق کچھ بیان تھا۔ اس آیت کی ابتدا 204 نمبر آیت، اس کی ابتدا بھی وَمِنَ النَّاسِ سے تھی، اور اس آیت کی ابتدا بھی وَمِنَ النَّاسِ سے ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ہمیشہ قرآن دو قسم کے لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اہل جنت اور اہل جہنم۔ جہاں قرآن خوشخبریاں سناتا ہے تو خوشخبری کے ساتھ ہی پہلے یا بعد میں وعید، وارننگ اور وعید اور اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکی بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے دو طرح کے لوگوں کا بیان ہوتا ہے، کبھی مومنوں کی صفات بیان کی جاتی ہیں تو اکثر اسی جگہ پر منافقین یا کفار کی صفات کا بھی اللہ ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے رہیں۔ اور اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں ان دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، میں کس میں فال کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک صفت اللہ نے قرآن میں ذکر کی، المثانی۔ المثانی کہتے ہیں وہ جن کے جس چیز کے موضوعات دو ہوں۔ ڈیول کو عموماً مثانی کہا جاتا ہے، ڈیول کو، دو، جس کی دو حیثیتیں ہوں۔ المثانی تو دو حیثیتیں، ایک تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے المثانی کہ یہ اس کو پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ ایک اس لیے کہا جاتا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو طرح کے مضامین ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے ان کا انجام، ان کی صفات، اور برے لوگوں کا انجام، برے لوگوں کی صفات، اسی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور ایک یہ سبب ہے المثانی کا کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو بار بار دہراتے ہیں۔ ایک جگہ پر دہرایا، پھر دوسری جگہ پر، پھر تیسری جگہ پر، تو بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے بھی ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ تو مثانی جوڑا یا ڈیول، رحمک اللہ، جوڑا یا ڈیول کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ، بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ 204 نمبر آیت میں، اور یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی تین آیات وہ لوگوں کے لیے تھیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ پر ایمان میں سچے نہیں ہیں، یقین سے خالی ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ پر ایمان میں اتنے مضبوط اور اتنے آگے گزر چکے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کہ وہ لوگ اپنے نفس کو ہی بیچ ڈالتے ہیں۔ نفس کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں نفس کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں انسان کا اتنا زیادہ خالص اور مخلص ہو جانا کہ اس کو کوئی اور چیز نظر ہی نہ آئے سوائے اس چیز کا۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، نفس کی راحت کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو اطمینان پہنچانے کے لیے، سارا کچھ انسان اس لیے کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر اپنے نفس کو ہی بیچ ڈالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بدلے میں اس نے اپنے نفس کو بیچا وہ اس کے لیے اس کی جان سے بھی بڑھ کر قیمتی چیز ہے۔ یہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر مومنوں کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کو بیچ دیا ہے۔ اب اللہ کو بیچنے کے بعد انہوں نے خریدا کیا ہے؟
بیچنے کا جو لفظ آتا ہے تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیتے ہیں بدلے میں کچھ لیتے ہیں، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اللہ نے ایمان، اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح سے کرنا کہ انسان اس فرما برداری میں بالکل پختہ اور یکتا ہو جائے، کوئی اور چیز اس کے سامنے نہ آئے، کچھ بھی ہو دنیا میں، حالات کسی بھی طرح کے آ جائے، مشکل ہوں یا آسان، تنگی کے ہوں یا فراخی کے، انسان کبھی بھی اللہ کی رضامندی کو نہ چھوڑے۔ یہ مطلب ہوتا ہے انسان کے اپنے آپ کو بیچ ڈالنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں کہ یا رب یہ نفس آپ کا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ آپ کی رضامندی چاہیے۔ اب نفس بیچنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ہر کام میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مل جائے۔ اور یہ رضا ان کو کیسے ملے گی؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سے اور ان پر عمل کرنے سے۔ اس آیت کے متعلق امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہی تو لوگوں نے ان کو روک دیا۔ یہ روم کے تھے، مکہ میں آئے تھے۔ انہوں نے اس لیے روکا کہ یہ شخص مسلمان ہو کر جا رہا ہے، تو اس کو اسلام سے روکنے کے لیے ایک حربہ آزماتے ہیں۔ حربہ یہ تھا، کہنے لگے کہ تم جب یہاں مکہ میں آئے تھے تو تم فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، اتنے امیر اور مالدار نہیں تھے، تو یہاں رہ کر تمہیں یہ سارا کچھ ملا ہے، تو اگر تم نے یہاں سے جانا ہے تو اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی کہ وہ کہیں گے کہ اتنا زیادہ مال کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں، تو رک جائیں گے یا کوئی بات کریں گے یا کوئی بارگین کریں گے، کچھ بھی۔ لیکن ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا سارا مال تم رکھ لو، کچھ نہیں لے کے جاتا۔ تو واقعی وہ کچھ بھی لے کر نہیں آئے، صرف اپنے آپ کو ہجرت جو اللہ کا حکم تھا اور ہر مکہ میں رہنے والے مومن پر لازم اور فرض تھی ہجرت مدینہ، تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے ڈرایا انہوں نے جی کہ آپ کو جانتے ہیں اچھا یہ بات ہے، پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے، جی اس کے بعد پھر انہوں نے سارا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارا کچھ قربان کر دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، اللہ کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالنا۔ اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان لوگوں کی بیان کی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بدلے میں کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں تجارت کہا ہے کہ یہ وہ تجارت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے متعلق آگاہ نہ کروں، اگر تم کرو گے تو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ تو یہی تجارت ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اللہ کو اپنا سارا کچھ بیچ ڈالنا، یہاں تک کہ جان تک بھی، کہ جان بھی اگر جائے گی یا اللہ تیری راہ میں جائے گی۔ تو یہ ہے ایمان کا وصف۔ ایمان قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا کا کسی جگہ پر مفاد ہو، لوگوں کی رضا مقصود ہو اور یہ بات سامنے ہو، پیش نظر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اس چیز کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں، اللہ کی رضا کو ہی چھوڑ دینا، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر دوسرا شخص اسی میں مبتلا ہے۔ دیندار لوگ بھی اسی میں مبتلا ہیں کہ دین پر تب تک عمل ہے جب تک لوگ تعریف کرتے ہیں، یا کم از کم جب تک لوگوں کو تکلیف نہیں ہے۔ جہاں لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے یا لوگوں کی باتوں کا خدشہ آ جائے، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اور ایسے مواقع پر جہاں پر
بہت سارے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسلام اور دین کی وجہ سے، تو تب لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار کی وجہ سے اسلام کے واضح طور پر ان احکامات کو چھوڑ دیا جو احکامات وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اپنی جاب سے پہلے، اپنی تجارت سے پہلے، مالدار ہونے سے پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہماری دنیا میں رکاوٹ بن جائے گا، اور انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ تو وہ قربانی کس کی دیتے ہیں؟ دین کی دیتے ہیں۔ اور دین کی قربانی جس شخص نے دی تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، گاڑی، جان تک، یہ سارا کچھ دین پر قربان۔ دین کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص اس روش چل پڑا وہ بڑی خطرناک روش ہے۔ یہ اصل میں منافقین اور اس کی روش ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا ہے صرف اس وجہ سے کہ دنیا مجھ سے خوش ہو جائے، تو دنیا کب تک خوش ہوگی؟ 2، 4، 8، 10، 12 سال، 20، 25 سال، پھر آگے کیا ہے؟ موت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہاں جائیں گے یہ لوگ، اور کہاں جائیں گے یہ عہدے، مال، دولت، سب کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم۔ تو یہ شخص بڑا ہی کم عقل اور ناقص فہم کا مالک ہے جو دنیا کے لیے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم میں یہ وصف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس طرح سے چاہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر۔ کیوں؟ جان ہم نے اللہ تعالیٰ کو بیچ ڈالی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ جو بیچ ڈالتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ہوئے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام، پہلی جو آیات تھیں، پہلی 3 آیات جن میں منافقین کا تذکرہ تھا، اس کا اختتام کہاں پہ تھا؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان کو کافی ہے، اور یہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی اللہ نے بات کی، ان کا اختتام کہاں پر کیا؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی، اللہ کی معافی درگزر، اس کا حقدار بننے والے سب سے بڑھ کر کون سے لوگ ہیں؟ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی محبت میں اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنی مرضی اللہ کو سونپ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ لوگ ہیں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار۔ رحمت کے کئی درجات ہیں، اللہ کی رحمت کے کئی درجات ہیں۔ ان درجات میں جو رأفت ہے، یہ رؤوف ہونا، یہ بہت ہی بڑا درجہ ہے ایک۔ یعنی رحمت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے جو رحمت کا سلوک کرتے ہیں وہ مختلف طرح کا ہے، اس میں درجات ہیں۔ رأفت کا درجہ بہت ہی زیادہ، اس صفت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت زیادہ رحمت ان پر کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن خیال بہت رکھتے ہیں، شفقت بہت کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ضروریات کا خیال رکھتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ شفیق ہے ان پر، مہربان ہے بہت زیادہ۔ تو رؤوف کا یہ مطلب ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کا اختتام اس بات پر اس لیے کیا کہ یہ ہیں اصل اللہ کے بندے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور پھر یہ اصل حقدار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رأفت کو ٹھیک طرح سے حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔